حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کوئی جواب دے گا؟ ہیں بھئی آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ قرآن کی اس آیت پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم تو اور تیری بیوی. اللہ نے کہہ دیا آئے آدم یہ جو حوا ہے یہ تیری بیوی ہے. ختم. اب نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا اتنا کہہ دینا آئے آدم یہ تیری بیوی ہے یہ کافی ہے. اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے. آئے آدم جنت میں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, لیکن یاد رکھو لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا. اور وہ درخت کس کا درخت تھا؟ آم کا نہیں, کھجور کا نہیں, بیر کا نہیں, انگور کا نہیں. اللہ نے صرف اتنا کہا درخت. اب ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا درخت تھا. کوئی بھی درخت ہو یہ اہم نہیں ہے. اہم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آئے آدم آئے حوا اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم اور حوا رکے ہوئے ہیں. شیطان آیا کہنے لگا آئے آدم آئے حوا میرے پیارے بھائیوں غور کرو شیطان برغلاتا کیسے ہے, شیطان بہکاتا کیسے ہے. بڑا خطرناک ہے, بڑا چالاک ہے, بڑا ڈینجر ہے. کیسے حضرت آدم اور حوا کو بہکا رہا ہے. آئے آدم حوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں, کہنے لگے اللہ نے کہا. اللہ نے روکا, مان گئے, رک گئے. فرمایا آدم حوا ابھی تمہیں اس پیڑ کے بارے میں معلوم نہیں ہے, ابھی تم اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو. یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے, اس پیڑ کے اندر بہت سے راز ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آئے آدم حوا اگر تم اس کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آئے آدم آئے حوا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں اگر اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پوری جنت پر تمہاری حکمرانی ہوگی. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے شیطان, اللہ کی قسم میں سچا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہارے لیے بھلائی کرنے والا ہوں. فدلاہما بغرور, قرآن کہتا ہے آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے, اس کے ورغلانے میں آ گئے. پھر کیا ہوا میرے پیارے بھائیوں؟ وہ جو پھل تھا آدم اور حوا نے کھا لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا, حکم ہوا اللہ کی طرف سے ان دونوں کے جسموں سے لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے. جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے. جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے آدم حوا تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے, اب اس جنت میں نہیں رہ سکتے ہو, میری جنت سے نکل جاؤ, چھوڑ دو. اور انہیں اس دنیا کے اندر پھینک دیا گیا. یہ دنیا کے اندر آ گئے. جب دنیا کے اندر آ گئے احساس ہو رہا ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے, بہت غلط کیا ہے. آپ یہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں, اوہ مسلمانوں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا سیکھ لو. اپنے رب کو راضی کیسے کرتے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کیسے کرتے ہیں, یہ حضرت آدم سے سیکھو, حضرت حوا سے سیکھو. یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں.
اور کیسی توبہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے ہمارے رب، آئے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آئے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، آئے اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا ہے اس کو باندھ دو نا۔ آئے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آئے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، غلطی کی، شرمندگی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم اور حوا دونوں کی توبہ کو قبول فرمایا، اور یہ جو آدم اور حوا نے توبہ کی، اللہ فرماتا ہے یہ جو توبہ کے الفاظ تھے یہ بھی ہم نے سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، یہ جو توبہ حضرت آدم نے کی، حوا نے کی، یہ بھی ہم نے سکھایا۔ تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جب غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سجدہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اڑے رہنا، جمے رہنا، یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر آدم نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اور ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اور قیامت تک مردود ہے، ملعون ہے، دھتکار دیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس شیطان سے بچو، یہ آپ کو بہکائے گا، یہ آپ کو ورغلائے گا۔ کیسے؟ ابھی سو جاؤ، 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں فجر کی نماز میں، نیند کتنی پیاری ہے، اور آپ بڑے آرام سے سو گئے۔ یہ آپ کو بہکا رہا ہے، دیکھو فلاں کی لڑکی کتنی اچھی ہے، آپ نے ایک بار نگاہ ڈالی، آپ نے نگاہ نیچی کر لی، لیکن وہ کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لو جاتا کیا ہے، ایک بار آپ نے اور دیکھ لیا۔ ایک گھونٹ شراب پی لو، ایک گھونٹ، بس پھر نہ پینا۔ ایک بار جب آدمی نے شراب پی، پھر وہ شراب کا عادی بن گیا۔ ایک بار جوا کھلواتا ہے، پھر وہ نہیں، آدمی اپنے آپ جوا کھیلتا ہے۔ تو شیطان بڑا خطرناک دشمن ہے، بڑا خطرناک۔ اور اس نے کہا ہے کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے آئے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، آئے اللہ میں تیرے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا، میں دائیں سے آ کر بہکاؤں گا، بائیں سے آ کر بہکاؤں گا، ہر طرف سے تیرے بندے کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے تیرے بندے کو ورغلاؤں گا۔ سامنے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ من ایدیہم، سامنے سے بہکاؤں گا، یعنی قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کروں گا، نہ جانے جنت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ جو مولوی لوگ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ورغلائے گا، پتہ نہیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی، جہنم ہے بھی یا نہیں ہے۔ پیچھے سے بہکاؤں گا یعنی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، شیطان ورغلا رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، ابھی اپنے بنگلے کو بنا لے، ابھی اپنی کوٹھی کو بنا لے، ابھی اپنی جائیداد کو بڑھا لے، مال جمع کر لے، مال جمع کر لے، نماز پڑھنے کے لیے تو پوری عمر پڑھی ہے، بڑھاپے میں آ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگوں
یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اور آپ اسی دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں۔ ہاں یہ دنیا میری دنیا بن جائے، مال مال مال۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنا مال آپ جمع کریں گے، مال کتنا آپ ساتھ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان کا مال تو وہ ہے کھا لے، ہضم کر لے، پہن لے، بوسیدہ کر دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں زیادہ بخیل نہ بن جاؤ۔ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت کے اتنے دیوانے ہیں، آدمی اتنا بخیل ہو چکا ہے، آج مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ یہ دنیا کیا آپ اس دنیا سے لے کر کے جائیں گے؟ 4 لوگوں کا کندھا آپ کی سواری بنے گا، 2 گز کی زمین میں آپ کو دفن کیا جائے گا، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کے پیارے نبی لیٹے ہوئے، آپ جب لیٹ کر کے سو کر کے آرام فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر صحابہ نے کھجور کی چٹائی کے نشانات دیکھے۔ فرمایا آئے اللہ کے رسول، فرما آپ اجازت دیں، لَذِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، ہم آپ کے لیے گدے کا ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مالی وَلِلدُّنْيَا أَنَا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ۔ آئے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں، راحا وترکہا، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وعن، پیچھے سے بہکائے گا، یعنی دنیا کی محبت دائیں سے بہکائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کے بارے میں آپ کے اندر شک و شبہ پیدا کرے گا۔ آپ بڑے دیندار ہیں، آپ کو اپنی دینداری پر فخر ہونے لگے گا اور دوسرے کو آپ بڑا برا جانیں گے۔ یہ مطلب ہے وہ دائیں سے ورغلائے گا۔ اور آج یہ ماحول بنا ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی بڑا نمازی ہے، اسے اپنے نمازی ہونے پر فخر ہے، اور جو دوسرا آدمی نمازی نہیں ہے وہ اس کو بڑا برا جانتا ہے۔ ایک آدمی کی بہت بڑی داڑھی ہے، وہ اس پر فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ تو دین کے بارے میں لوگوں کو متکبر بنا دے گا میرے پیارے بھائیوں، اور بائیں سے بہکائے گا، یعنی لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر کے آئے گا۔ جوا، شراب، بے حیائی اور یعنی فحاشی۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان نے اللہ سے کہہ رکھا ہے اللہ میں بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، کیا؟ یا ابن آدم، یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تم شیطان کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کہیں شیطان تمہیں ورغلا نہ دے۔ تو شیطان کے فتنے سے بچتے رہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ہمارا اور آپ کا یہ بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر روز شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ پانی پر لگتا ہے۔ شیطان کا جو تخت ہوتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ پانی پر، اور اس کے سارے چیلے چپاٹے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کیا؟ ایک آتا ہے کہتا ہے اللہ آج میں نے ایک آدمی کی نماز چھڑوا دی۔ کہا کچھ اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور آتا ہے کیا کیا آج؟ کہا اللہ ایک سے چوری کروائی ہے۔ ایک اور آیا، کہا آج کون سا گناہ کروایا؟ کہا آج میں نے کام کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا، آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔
جھگڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے تمہارے درمیان وہ بغض پیدا کر دے، حسد پیدا کر دے، کینہ کپٹ پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روک دے۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے وہ تمہیں نماز سے غافل کر دے۔ فجر ہو رہی ہے، ہم اور آپ سونے میں گزار رہے ہیں، ظہر اثر بھی چلی گئی، مغرب بھی چلی گئی، عشاء دوستوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، نماز کے آج ہم اور آپ پابند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں کیونکہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے وہ تمہیں نماز سے روک دے، تمہیں مسجدوں سے روک دے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں آئے نمازیوں تم نے مجھے اکیلا کیوں کر دیا، آئے نمازیوں تم نے مجھے ویران کیوں کر دیا۔ رمضان آنے والے، ہماری مسجدیں بھر جائیں گی، ہم بڑے اچھے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن میرے پیارے بھائیوں رمضان کے جانے کے بعد پھر ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہماری مسجدیں سنسان ہو جائیں گی۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تمہارے درمیان حسد اور کینہ کپٹ پیدا کر دے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے۔